على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقالا وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے اللہ تعالی کی واضح آیات تو کافر کہتے ہیں اہل ایمان کو کہ کون زیادہ اچھے مقام والا ہے اور کون زیادہ اچھی مجلس والا ہے، اور کتنی قومیں ان سے پہلے کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جو زیادہ مال و دولت میں بھی تھی اور منزل اور جگہ میں بھی۔ فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے گمراہی میں کہ بس رحمان کی ذات اسے ڈھیل دی جا رہی ہے یہاں تک کہ وہ دیکھ لے گا اس عذاب کو جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، یا وہ دیکھ لے قیامت کو، پس ان قریب جان لیں گے یہ لوگ کہ کون ہیں مرتبے کے لحاظ سے برے اور مددگار کے حساب سے سب سے کمزور۔ اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں، اور جو باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں وہ تیرے رب کے ہاں بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ سورہ مریم آیت نمبر 73 تا 76 ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے ایک شکوہ کیا ہے، اور شکوہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کافر لوگ مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا قرآن سننا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات جو نازل ہو رہی ہیں ان کو ماننا یہ کوئی فائدہ مند ہوتا تمہارے لیے یا دنیا میں کسی کے لیے بھی، تو پھر ہماری محفلیں اور اپنی محفلوں میں موازنہ کر لو۔ ہماری محفلیں کتنی شان و شوکت والی ہوتی ہیں اور ہمیں دنیا کے اعتبار سے کتنا جاہ و جلال دیا گیا ہے، مگر آپ مسلمان ہیں، آپ دیکھیں کتنی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہ سچ ہوتا قرآن
یہ سب رب کی طرف سے ہوتا تو تمہارے پاس مال و دولت کے انبار ہوتے جیسے ہمارے پاس ہیں، تو یہ کیوں نہیں ہے؟ لہذا کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو ماننا اور سننا اور کرنا، اس میں کچھ بھی جو ہے نا فائدہ نظر نہیں آتا ہمیں، اس لیے ہم اس کے قریب ہی نہیں آتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسا کہ یہ تو بات ہے نا مشرکین مکہ کی، آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں اور اس چیز کا موازنہ کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آیا یہ بات کس حد تک ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے مطلب معاشرے کی عکاسی فرمائی ہے۔ آج بھی اسی طرح ہی ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جناب دیکھو غیر مسلم ہیں، انہوں نے اتنی بڑی بڑی ایجادات کر لی ہیں، انہوں نے فلاں چیز بنا لی، فلاں چیز کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی ان کی نقالی کریں۔ اگر ترقی یافتہ بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی انہی کے اصول و قوانین پہ چلیں اور انہی کی پیروی کریں، تو پھر تم بھی اسی طرح دنیا میں مقام پاؤ گے جیسے وہ پا گئے۔ تو آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے۔ پچھلے دن بھی میں نے ایک انٹرویو سنا ہے، ٹیبل ٹاک، اس میں ایک جو ہے وہ ہمارے اہل حدیث عالم ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں ایک اور عالم بیٹھے تھے، اور ساتھ میں ایک اہل تشیع میں سے تھے عالم، وہ ان کے بیٹھے تھے، اور چوتھا ساتھ ان کے ایک جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر صاحب مین کے یہ جو پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں نا وہ ڈاکٹر، یہ دوسرا دوائیوں والا ڈاکٹر نہیں، جو پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، اس نے تاریخ میں پی ایچ ڈی کی تھی اور وہ بیٹھا تھا۔ تو ان کی ٹاپک پہ اس پہ بات چل رہی تھی کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کیا ہیں، کس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو مختلف انہوں نے اپنی رائے دی، وہ اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے ایک اپنی رائے دی، ساتھ میں ایک اور عالم تھے انہوں نے اپنی رائے دی، تیسرا اہل تشیع جو تھا اس نے ایک الگ سے رائے دی۔ تینوں کی بات سن کے وہ جو ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے انہوں نے ان تینوں لوگوں کو، اور خاص کر دین اسلام کا نام لے کے کہ اس دین نے ہمیں کیا دیا ہے، اس دین نے ہمیں کیا دیا ہے، ہمیں اس قابل بھی نہیں بنایا اس دین نے کہ ہم دنیا کو ایک جہاز بنا کے دے سکیں، اس دین نے ہمیں اس قابل ہی نہیں بنایا کہ ہم دنیا کو ایک نئی چیز دے سکیں، ہم ہر چیز کے اندر دوسروں کی نقالی کر رہے ہیں، وہ جناب کہاں پہنچ گئے ہیں، تو اس دین کو ہم کیا کریں۔ تو یہ قرآن مجید میں ان کفار کی بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ بھی اسی طرح کہتے تھے مسلمانوں کو کہ آپ کے دین نے آپ کو کیا دیا ہے یا ہمیں کیا دے گا۔ جو دین کو ماننے والے ہیں وہ اس حد تک غریب لوگ ہیں، تو بھلا غربت ہمیں یہ پسند نہیں ہے، یہ آپ کے دین کی مفلسی، یہ غربت، اگر یہ حق ہوتا تو ایسے بات نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے ہیں، ایک جواب دیا الزامی اور دوسرا دیا تفصیلی جواب۔ پہلا الزامی جواب دیا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، فرمایا میرا پیغمبر آپ فرمائیں کہ آپ سے پہلے کتنے بڑی بڑی قومیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی ہیں، جو آپ سے مال و دولت میں بھی بہتر تھی اور منزل اور جگہ اور محلات کے اعتبار سے بھی بہتر تھی۔ تو اگر یہ محلات اور یہ دنیا کی ترقیاں انسان کو یہ عارضی چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاتی تو پھر وہ کیوں نہ بچے، وہ رب کی نافرمانی میں آئے تو سو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور دوسری بات، دنیا کا مال و دولت، دنیا کے اندر یہ ترقی یہ حقیقی کامیابی کی نشانی اور علامت نہیں ہے، یہ ضروریات کا پورا ہونا یہ الگ چیز ہے، اور کامیابی کا ضامن ہونا یہ الگ چیز ہے۔ اب انسان کی ضروریات ہے، ایک چیز ہے وہ ضرورت پوری کر رہی ہے انسان کی، اور دوسری طرف ایک چیز ہے جو انسان کو دنیا آخرت کی کامیابی کی ضمانت دے رہی ہے۔ تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ضرورت ہے اور ایک مقصد ہے، مقصد کے بغیر زندگی ناممکن ہے، ناممکن کا مطلب بیکار ہے، مقصد کے بغیر زندگی گزارنا ہے بیکار ہے، اور ضروریات کے بغیر تو ایک دو نہیں ہزاروں لوگوں کی جناب زندگیاں گزر رہی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا ملتا ہے دوسرے کا نہیں ملتا، وقت گزر نہیں رہا ان کا۔
جی کتنے ایسے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور میں کتنے تم سے پہلے بستیاں میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی جو تم سے زیادہ تھی مال و دولت کے اعتبار سے۔ ابھی دیکھ لیں، پچھلے دن بھی میں نے بات کی ہے، امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کدھر گئی ان کی ٹیکنالوجی، کہاں گئی ان کی جدید سے جدید ٹیکنالوجی، کچھ نہ کام آئی، کتنا جناب آگ لگی اور وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ وہ ایجلس کے کون سا شہر ہے، اس میں جناب آگ لگی اور بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکہ کے ایک طرف آگ بڑک پڑی، دوسری طرف جو ہے وہ اس میں برف باری ہو رہی ہے۔ جائیں تو کدھر جائیں، لے رہے اپنی ٹیکنالوجی اور روکے نا اس کو۔ تو یہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ تو تمہیں آنکھوں سے بھی دکھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا بہت تیز، ہاں جی، تو برف باری، تو اس میں کیا ہے، یہ جس دن یہ آگ لگی ہے اس دن سے 2 دن کی پہلے ان کے ایک شو ہو رہا تھا، تو اس میں ان کی ایک اداکارہ جو ہے وہ کہہ رہی تھی، کہتے ہیں ہمیں اللہ ہم تک کیسے پہنچ سکتا ہے، کیسے اللہ ہم تک پہنچ سکتا ہے، ناممکن بات ہے، ہم نہیں مانتے اس بات کو کہ اللہ ہم تک پہنچ جائے۔ تو رب نے ایک دن کے بعد پہنچ کے دکھایا، میں کچھ نہ کام آیا تمہارے، کہاں گئی وہ ٹیکنالوجی اور سارا کچھ کہاں گیا۔ اور باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر وہ لوگ جو اسلام کے علاوہ ہیں وہ حق پر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ فوراً ان پر عذاب نازل کیوں نہیں کر دیتا؟ تو اس کا جواب دیا، فرمایا کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، فرمایا جو آدمی ضلالت اور گمراہی میں پڑا ہوا ہے اگر اس کو عذاب نہیں آتا تو یہ رحمان کی طرف سے ڈھیل ہے، میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہوں۔ رحمان فرمایا نا اس لیے کہ رحمتوں والی ذات ہے، اور رحمتوں والی ذات وہ فوراً نہیں پکڑتی، وہ عدل کا تقاضا تو کیا ہے کہ کوئی بھی گناہ کرے تو فوراً پکڑ لیا جائے، لیکن رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ڈھیل دی جائے، ڈھیل دی جائے اس کو۔ تو فرمایا میں جو نہیں پکڑتا تو وہ میں رب کی طرف سے ایک خاص عنایت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہوں جی، ڈھیل دیتا ہوں۔ کب تک؟ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعہ، یا تو دنیا میں ہی عذاب کا نقشہ دکھا دوں گا، اگر دنیا میں نہیں دیا تو پھر قیامت تو کہیں گئی نہیں نا، تو پھر قیامت کے دن تو میں ضرور ہی انہیں پکڑوں گا۔ فرمایا یا دنیا میں جو میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا، فرمایا یا تو دنیا میں عذاب آ جائے گا یا پھر قیامت۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، فرمایا اس وقت تمہیں پتہ چلے گا جو آج یہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا، دین نے ہمیں کیا دیا، کوئی ایک اچھا آدمی بھی پیدا کر کے نہ دیا۔ کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھے جی آپ کو کوئی ایک آدمی سائنسدان مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ وہ بیچارے خاموشی سے بیٹھے تھے، اب اس سے کون جھگڑا کرے؟ تو میں نے کہا اس اندھے کو جو نظر کچھ نہیں آتا، اگر کچھ نظر آتا، کیوں اس کو کچھ نظر آتا؟ اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں پر اسلام کے خلاف حسد کی اینک لگائی ہوئی ہے اور اسلام کی مخالفت کی اینک لگا کے وہ اسلام کی تاریخ کو پڑھ رہا ہے۔ وگرنہ آپ تاریخ پڑھیں، دور عباسی کے اندر آپ کو سب سے پہلا سائنسدان مسلمان نظر آئے گا جس نے جہاز بنایا تھا۔ دور عباسی میں جہاز بنائے جو سب سے پہلے مسلمان انجینئر نے بنائے۔ یہ امریکہ کے وہ رائٹ برادران یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں، یہ تو بہت بعد کی پیداوار ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ میں پہلا جہاز ان 2 بھائیوں نے بنایا تھا جو مشہور ہے رائٹ برادران، مگر نہ آل آف دی ورلڈ پوری دنیا میں سب سے پہلا جہاز یہ عباسی دور خلافت میں بنائے اور مسلمان انجینئر نے بنائے، اور اس نے پہلا بنا کے جی، اور اس نے پہلا جہاز بنا کے وہ تحفہ کیا تھا خلیفہ کو، اور خلیفہ اس پہ بیٹھ کے ہر روز صبح جو ہے وہ اپنے پورے دارالخلافہ کا چکر لگا کے پھر آ کے اترتا ہے۔ پتہ نہیں ہے تاریخ کا، اور بکواس کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، جب قیامت آئے گی نا یا عذاب آئے گا پھر تمہیں پتہ چلے گا جو کہنے والے کہ کون اچھا ہے۔ فرمایا پھر میں اللہ پوچھوں گا بتاؤ اب جہنم والے اچھے ہیں یا جنت والے اچھے ہیں؟ وہ جو میرے مفلس اور غریب لوگوں پہ بکواس کرتے تھے، اب بتاؤ کون ان میں سے اچھا ہے۔ شر مکان و اضعف جندا،
اور مددگار تمہارے انتہائی کمزور کوئی کام نہیں آئیں گے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، فرمائے میں اللہ تعالیٰ جو لوگ ہدایت پہ ہیں ان کی ہدایت کو بڑھاتا رہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ انہیں نیکیوں کی توفیق دیتا رہتا ہوں، نیکیوں کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور نیک کام وہ جو باقی رہ گئے، جیسے وہ سورت پیچھے کون سی گزری ہے ہماری، سورت کہف، سورت الکہف میں یہی الفاظ ہیں، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمائے اللہ کے ہاں وہ نیک اعمال جو باقی رہ گئے۔ وہاں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ باقی رہنے کا کیا مطلب ہے، جمعے پہ بھی میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ باقی رہنے کا یہ مطلب کہ انسان نے نیک اعمال کیا اور اس کے بعد پھر اس کی حفاظت کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو جیسے احسان جتلا کے نیکی ختم، اسی طرح نیکی کرنے کے بعد کسی موقع پر بھی دکھلاوا ذہن میں آیا، نیکی بھی ختم۔ وہ نیکی کام آئے گی جو باقی رہ گئی نام اعمال میں۔ خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، فرمایا جو نیکیاں باقی رہ گئی وہ تیرے رب کے ہاں بڑی بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردا، اور انجام کے بہتر ہونے کے اعتبار سے۔ جو نیکیاں باقی رہ گئی وہی تمہارے کام آئیں گی، اور وہ ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ، ریاکاری سے بچا کے اور جتلانے سے بچا کے وہ نیکیاں باقی رہیں گی جن کے اندر ان میں سے کوئی بھی گناہ آیا تو پھر وہ نیکی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔